اسلامی جہاد، ایک ہے ٹیررزم، ایک ہے اسلامی جہاد اور ایک ہے ٹیررزم. دونوں کو مکس کر کے ایسا مکسچر پیش کیا کہ اسلام میں جو جہاد ہے وہی ٹیررزم ہے. اور یہ امریکہ نے سب سے پہلے تصور دیا تھا اور مسلمانوں نے بھی کیسا لیا؟ ٹیررزم تو ٹیررزم ہے بھائی. اسلام میں جو جہاد ہے وہی ٹیررزم ہے. یہ نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ سب سے پہلے یہ نظریہ امریکہ نے پیش کیا، یورپین کنٹریز نے پیش کیا کہ اسلام میں جو جہاد ہے وہی ٹیررزم. حالانکہ یورپین کنٹریز نے جتنا ٹیررزم پھیلایا ہے ویسا ٹیررزم کہیں بھی دنیا میں ہوا ہی نہیں. ملک کے ملک تباہ کر دیے صرف ایک آدمی کے نام پر. ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں معصوم لوگوں کو ملبے تلے دبا کر مار دیا. ابھی بھی مار رہے ہیں غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر. یہ ٹیررزم نہیں ہے؟ چلو بھی مان لیا کہ حملہ انہوں نے شروع کیا تھا. کتنا نقصان ہوا تمہارا؟ 1%. اور تم نے غزہ کو تباہی کر دیا. یہ انصاف ہے؟ کون سی دنیا کا انصاف ہے؟ معصوم بچوں کو مار رہے ہیں، کون سی دنیا کا انصاف؟ دیکھیے گڑبڑ کر کے انہوں نے دہشت گردی کو، ٹیررزم کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا. اور خود بھولے بھالے مسلمان فلموں کے ذریعے اور ڈراموں کے ذریعے جو دیکھ رہے ہیں کہ ٹیررزم صرف مسلمان پھیلاتے ہیں، دہشت گردی صرف مسلمان پھیلاتے ہیں، تو ذہنیت بھی مسلمانوں کی وہی بنتی گئی. خود مسلمان داڑھی جھکے والے سے ڈرتا ہے، لیکن ہے کیا نام اس کا؟ عبد الرحمان، عبد الرحیم. مسلمان خود پگڑی والے سے ڈرتا ہے، مسلمان خود داڑھی والے سے ڈرتا ہے. کیوں بھائی؟ ٹیررزم کو کیسے دکھایا گیا؟ ٹیررسٹ کو کیسے دکھایا گیا؟ اتنی لمبی داڑھی، سر پہ پگڑی اور جوڑا ووڑا پہنا ہوا، اس کو دکھایا گیا. تو مسلمان نے سمجھا کہ ٹیررسٹ ایسے ہوتا ہے، اس لیے داڑھی کو اڑا لیا. میں ٹیررسٹ کی طرح نظر نہ آؤں، اس لیے بھی لوگ اڑاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ مکس اپ ہے. اسلامی جہاد اور ہے. اسلامی جہاد تو فریضہ ہے. اسلامی جہاد کیا ہے بھائی؟ فریضہ ہے. فریضہ جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے. چھٹا فریضہ جہاد ہے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ اب میں اسلام کی تاریخ پڑھی، سمجھنے کی کبھی کوشش کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غزوات کب کیے ہیں، کیسے موقع پر کیے ہیں، کن حالات میں کیے ہیں، کیا اس کے محرکات رہے ہیں، کیوں لوگوں سے لڑائیاں کی ہیں. جو رحمت للعالمین بن کر آئے ان کے ہاتھ میں تلوار کیوں نظر آئی ہے؟ جو رحمت للعالمین بن کر آئے وہ جنگ بدر میں کیوں نظر آئے؟ جو رحمت للعالمین بن کر آئے وہ غزوہ احد میں کیوں نظر آئے؟ جو رحمت للعالمین بن کر آئے وہ حنین میں کیوں نظر آئے؟ جو رحمت للعالمین بن کر آئے 27 غزوات میں کیوں نظر آئے؟ کچھ تو ایسا محرک رہا ہوگا کہ جب ڈیفنس کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہو گیا. اور ڈیفنس ہر ملک کا حق ہے. ڈیفنس کیا ہے بھائی؟ ہر ملک کا حق ہے. جب اسلامی اسٹیٹ بننا شروع ہوئے تو کیا اسلامی اسٹیٹ کو اپنے ڈیفنس کا حق نہیں ہے؟ ارے بولو، حق نہیں ہے؟ سعودیہ پر کوئی حملہ کر دے تو حکومت بچ جائیں گے، کیا کریں گے؟ وہ بھی الٹا حملہ کریں گے، جوابی کارروائی کریں گے، ڈیفنس کریں گے. تو وہی کیا گیا. اسلام کو ختم کرنے کے لیے فوجیں آ رہی ہیں اور حضور یہاں فضیلت بتا رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو. بیٹھ جاتے تو ہماری تمہارے دعا کرو بھائی بس. اور آپ میں کیا ہے؟ دعا کے علاوہ میں خود بولتا ہوں واقعتاً ہمارے پاس کیا ہے؟ اب دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. نہ نوجوانوں میں وہ ایمانی حرارت رہی، نہ کوئی صلاح الدین ایوبی رہا، نہ کوئی جوش عمر رکھنے والا رہا. ایک ہے اسلامی جہاد، ایک ہے ٹیررزم. ٹیررزم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اچھی طرح سمجھ جائیے. کوئی ٹیررسٹ کسی مذہب کا ماننے والا نہیں ہوتا، بس اس کا ایک ہی مذہب ہوتا ہے لوگوں کو ختم کرنا، لوگوں کو مارنا. چاہے وہ داڑھی رکھ کر مارے، چاہے وہ اسرائیل کی شکل میں مارے، وہ سب ایک ہی لینڈے کے 3 ٹکڑے. سمجھ میں نہیں بات؟ داڑھی ٹوپی رکھ کر مارنے سے وہ مسلمان نہیں ہو جاتا. اسلامی جہاد کے رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں. ہمارے ملک میں جہاد ہو ہی نہیں سکتا. سن رہے ہیں آپ؟ غور سے سنو، دور دور تک کی بات کرو. ہمارے اس ملک میں، خصوصاً بھارت میں، جہاد کا امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم نے اگریمنٹ پر سائن کیا ہے کہ ہم ڈیموکریسی میں جیئیں گے، ہم جمہوریت کے تحت جیئیں گے. جب ہم نے سائن کر دیا تو اسلامی جہاد کا تصور ختم. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ہندوستان کے مسلمانوں کو ٹیررزم سے جوڑنا صرف اور صرف ظلم ہے، ظلم کے علاوہ کچھ نہیں. اور یہ ذہنیت کہاں سے دی جا رہی ہے؟ فلموں سے، ڈراموں سے، جو ہم بڑے شوق سے دیکھا کرتے ہیں. تو پھر یہ میں اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بھولے بھالے مسلمان اسلامی جہاد کو ہی ٹیررزم سمجھتے ہیں. اسلامی جہاد کو ہی کیا سمجھتے ہیں؟ ٹیررزم سمجھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر بھیجتے تو نصیحت فرماتے، تمہاری تلواروں کے نیچے کوئی معذور نہیں آنا چاہیے، تمہاری تلواروں کا وار عورتوں پر نہیں ہونا چاہیے، تمہاری تلواروں کا وار بچوں پر نہیں ہونا چاہیے، تم کسی کی پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، شاہراہوں کو بلاک نہیں کر سکتے. ایسے ایسے قوانین اور ضوابط ہیں، آپ پڑھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے کہ اسلام کی حقانیت اور سچائی یہاں تک ہے. صرف لڑائی ان سے ہوگی جو اسلام کو ختم کرنے کے در پہ ہوں گے، باقی کسی سے لڑائی
अरे बोलो, नहीं होगी। तो इस मुल्क में हम लड़ेंगे क्यों? हमने तो भाईचारा पे अग्रीमेंट करके क्या कर दिया है, साइन कर दिया। इस मुल्क में जिहाद हो ही नहीं सकता। हिंदुस्तानी मुसलमान जिहाद का सोच भी नहीं सकते और कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमने जमहूरियत के तहत जीने का ओथ लिया हुआ है। अरे बात समझ में आ रही है? तो हमें टेररिज्म के साथ जोड़ना ये खुद टेररिज्म है, समझ में? तो इस्लामी जिहाद और है। टेररिज्म क्या है? ये सिर्फ लोगों के अंदर दहशत फैलाने के लिए एक जरिया है, और उसे लेबल लगाया जाता है इस्लाम का, उसे लेबल लगाया जाता है इस्लाम का। कभी कोई कुछ, कभी कहीं, कभी कोई कुछ, अलग अलग नामों से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, सब उनके पैसों से पलते हैं, सब यूरोपियन कंट्रीज के पैसों से पलते बढ़ते हैं, और नाम किसका खराब करते हैं? इस्लाम का नाम खराब करते हैं। हालांकि इस्लाम में ऐसे रूल्स हैं, ऐसे रेगुलेशन है जंग के, आप अगर पढ़ेंगे तो दंग रह जाएंगे। समझ में आ रही बात? मिसाल के तौर पर एक आदमी, क्या कहते हैं वो, सुसाइड बॉम्बर बना हुआ है, खुद पर बारूद लगा लिया और किसी मजमे में जाकर फट गया। जो इस्लाम ये कहता है कि जिस कौम से तुम्हारा मुकाबला है, उस कौम की औरतों की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे, उस कौम के बच्चों की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे, उस कौम की प्रॉपर्टियों की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे, वो कैसे इजाजत दे देगा कि यहां तुम बम लेकर फट जाओ? अरे नहीं समझ में आ रहा? अरे समझ में आ रहा है? हाँ, तो इससे इस्लाम का नाम देना एक नंबर की बेवकूफी है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशें हैं, इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें हैं। इससे मुतासिर होने की जरूरत नहीं है।